سیونی فوج کی غزہ سٹی کے چپے چپے پر آتش و آہن کی بارش، مکانات اور خیمے ملیامٹ۔ صبح سے جاری وحشیانہ کارروائی میں 44 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ بھوک کی شدت سے مزید 7 فلسطینی دم توڑ گئے۔ غزہ کا غیر انسانی معاشرہ توڑنے کا ایک اور مشن۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں ہزاروں افراد کا سموت فٹیلا میں شامل 44 ممالک کے سیاسی و سماجی شخصیات کا خیر مقدم۔ موسم قافلے کی روانگی میں رکاوٹ بن گیا، تیز ہواؤں کی وجہ سے کشتیاں واپس لوٹ آئیں۔ امریکہ کا فلسطینی پاسپورٹ کے حامل تمام افراد کو ویزا دینے سے انکار۔ نئی ویزا پالیسی کے تحت ٹرمپ انتظامیہ کی سفارتکاروں کو ہدایت، کہا کہ فلسطینی پاسپورٹ کے حامل افراد کی ویزا منظوری روک دیں۔ فلسطینی پاسپورٹ کے حامل افراد کے ویزا منسوخی کا مقصد فلسطینیوں کو علاج کے لیے امریکہ آنے، پڑھنے اور کاروباری سفر سے روکنا ہے۔ افغانستان میں زمین لرز اٹھی، 6 شدت کے خوفناک زلزلے نے تباہی بکھیر دی۔ زلزلے کے جھٹکے کابل سے لے کر پاکستان کے شہر اسلام آباد تک محسوس کیے گئے۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں اور کنڑ میں درجنوں مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ اموات کی تعداد 800 سے تجاوز کر گئی، 2500 سے زائد زخمی۔ زلزلے سے کئی گاؤں مٹی تلے دب گئے۔ زلزلے کا مرکز جلال آباد کے قریب اور گہرائی 8 کلومیٹر تھی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا افغانستان میں تباہ کن زلزلے پر اظہار افسوس، انسانی جانوں کے ضیاع پر تعزیت، متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا افغان عبوری وزیر خارجہ کو ٹیلی فونک رابطہ، زلزلے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ متاثرہ افغان کے عوام کے ساتھ پاکستان کا مکمل یکجہتی کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تیانجن میں اہم ملاقات۔ پاکستان اور ایران کی تاریخی برادرانہ تعلقات، دو طرفہ تعاون، علاقائی استحکام اور سیاسی و اقتصادی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صدر آذربائیجان سے ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف تیانجن سے بذریعہ بلٹ ٹرین بیجنگ پہنچ گئے۔ ریلوے اسٹیشن پر نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن وینگ ہانگ نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ ایس سی او وقت گزرنے کے ساتھ تناور درخت بن چکے ہیں۔ رکن مملکت کو تجارت اور معیشت کے شعبوں میں دستیاب مواقع سے استفادہ کرنا ہوگا۔ چین کے ایس سی او کے سربراہی اجلاس سے خطاب، صدر شی جن پنگ نے شنگھائی تعاون تنظیم کی ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز دے دی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن بولے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرین میں امن کے راستے کو کھولا۔ یوکرین میں بحران حملوں سے نہیں بلکہ یوکرین میں مغربی اتحادیوں کی حمایت یافتہ بغاوت سے ہوا۔ یوکرین میں بحران کی بنیادی وجوہات کو حل کرنا اور سیکیورٹی کا توازن قائم کرنا ضروری ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں دھواں دھار بارش، مختلف علاقے زیر آب۔ اسلام آباد کا سیکٹر G11 ڈوب گیا، گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ بنی گالا اور سری نگر ہائی وے پر بھی پانی جمع۔ سنگجانی ٹول پلازا کے قریب 2 بچے برساتی نالے میں گر گئے، ایک بچے کی لاش نکال لی گئی، دوسرا محفوظ رہا۔ سیکٹر H8 میں 95 ملی میٹر بارش ریکارڈ، گولرا میں 66، سید پور میں 40 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کٹاریا میں پانی کی سطح بلند، محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ دریائے راوی چناب ستلج میں بدستور سیلابی صورتحال، آبی ریلوں سے بستیوں کی بستیاں زیر آب، لاکھوں افراد بے گھر، ریلیف کیمپوں میں رہنے پر مجبور۔ بھارت نے سلال اور بغلیار ڈیم کے سپل ویز کھول دیے۔ بھارت نے دریائے چناب میں پانی چھوڑنے کی وارننگ بھی نہیں دی۔ پی ڈی ایم پنجاب کے مطابق بھارت نے صرف ہریکے کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ دی تھی۔ گنڈا سنگھ والا اور ہیٹ تریموں پر سیلابی صورتحال برقرار رہے گی۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 2,53,000 کیوسک ریکارڈ۔ پنجاب میں سیلاب سے 20 لاکھ سے زائد افراد بے گھر، 35 افراد جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ 2,000 سے زائد دیہات سیلاب سے شدید متاثر ہوئے، 7,60,000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ دریائے راوی کے اطراف کے علاقوں سے 2.5 لاکھ افراد نے انخلا کیا۔ دریائے ستلج میں سیلاب سے 3,68,000 افراد کو گھر چھوڑنا پڑا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جنگ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرین میں امداد تقسیم کی۔ مریم نواز کو ریسکیو اور ریلیف آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ریسکیو اور ریلیف آپریشنز کا دائرہ کار مزید بڑھانے کی ہدایت، کہا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ ترجیحی ہونا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور فریال تارپور سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات، مراد علی شاہ کی صوبے میں سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ، سیلاب سے ممکنہ طور پر متاثرہ افراد کی مدد کے لیے پیشگی اقدامات کی ہدایت۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ آبی ریلے اور اس کے اثرات کی مانیٹرنگ کے نظام کو مزید مؤثر کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت سیلاب اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ سندھ کے علاقے نوشہر فروش کے کچے میں سیلابی صورتحال سنگین، سیلاب کے باعث درجنوں دیہات زیر آب، ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی تباہ۔ دریائے سندھ میں 2 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ زمینی رابطہ منقطع ہونے سے کچے کے مکین سیلابی پانی میں پھنس گئے۔ کڈو بیراج سے 9 لاکھ کیوسک پانی گزرنے کی تیاری کر لی۔ 9 لاکھ کیوسک سے اوپر سیلابی پانی کو سپر فلڈ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں انسانی جان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں کہ دریائے راوی، ستلج اور بیاس سندھ توس معاہدے کے تحت بھارت کو دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کالا باغ ڈیم کی حمایت کر دی۔ علی امین کنپو نے کہا کہ سیاست سے ریاست اہم ہے۔ کالا باغ ڈیم ریاست کے لیے ضروری ہے۔ کسی کے اعتراضات ہوں تو دور کر کے ڈیم بنایا جائے۔ ملک کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں، کالا باغ ڈیم کے مخالف بھی قربانیاں دیں۔ اسلام آباد میں خاتون کو ہراساں کرنے کے قتل کی دھمکیاں دینے والا ملزم پکڑا گیا۔ سامیہ حجاب نے حسن زاہد کے خلاف سوشل میڈیا پر بیان بھی جاری کیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ اور یوم شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مناسبت سے آج ملک بھر میں ایام ازاں کی آخری جلوس نکالے جائیں گے۔ کراچی میں چپ تعزیے کا پہلا جلوس صبح 8 بجے نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ جلوس مقرر راستوں سے ہوتا ہوا نور باغ، مسافر خانہ، موسیٰ لین پر اختتام پذیر ہوگا۔ دوسرا جلوس دوپہر 2 بجے قصر مسیب رضویہ سوسائٹی سے نکالا جائے گا۔ شاہ نجف امام بارگاہ، مارٹن روڈ پر اختتام پذیر ہوگا۔